حاضرین محفل سلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جشن مولود کعبہ جو کہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ محلہ حقانی کی اس امام بارگاہ میں شروع ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ شعراء کلام سنانے کے لیے تیار ہیں، سامعین کلام سننے کے لیے بیدار ہیں۔ ایسے ماحول میں میں خود نہیں چاہوں گا کہ بہت دیر آپ کے درمیان حاضر رہوں، اور میرا مزاج بھی نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک محفل کا مزاج بن جائے تاکہ سلسلہ کنٹینیو رہے اور منزل مقصود کو پہنچ جائے۔ مگر خود مائک پر آنے کے بعد جو نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے لیے دل یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم مومنین سے گزارش کر دی جائے، اپنے لیے نہیں بلکہ جشن کی کامیابی کے لیے، کہ جو یہ فرش محفل ہے، حالانکہ بہت سارے لوگ موجود ہیں، کسی محفل کو کامیاب بنانے کے لیے اتنے لوگوں کی حاضری بہت ہے، لیکن جو لوگ دور دراز ہیں اگر وہ کرسیاں چھوڑ کے فرش مسرت پہ آ جائیں تو ایک محفل کا الگ مزاج بن جائے گا۔ دور دراز کھڑے ہوئے لوگ ہیں، بزرگ اگر کرسی پہ بیٹھے ہیں تو میں ظاہر ہے کہ جسارت نہیں کر سکتا، لیکن جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے، اگر وہ کرسی پہ بیٹھ کے محفل سنے گا تو مجھے خود بھی اچھا نہیں لگے گا، اور پھر ڈائس کی بلندی سے تمام علماء کرام موجود ہیں، یہ لوگ بھی اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نوجوان طبقہ کرسیوں پہ بیٹھا ہے وہ ذرا سا آنکھوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ آپ بہت بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جن لوگوں نے میری گزارش قبول کر لی اور فرش محفل پر آ گئے۔ دیکھیے، یہ ساری گفتگو جو میں کرتا ہوں یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ میں اپنے لیے نہیں کہتا بلکہ میں اپنے معاشرے کے لیے کہتا ہوں، اپنی قوم کے لیے کہتا ہوں۔ کوئی بھی محفل ہے، کوئی بھی مجلس ہے، وہ باقاعدہ طور پہ لاؤڈ اسپیکر پہ ہوتی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کی آواز کتنی دور دراز تک جا رہی ہے اس کا اندازہ وہی لگائے گا جو بہت دور سے آ رہا ہوگا۔ تو کم سے کم ہم کو یہ چاہیے کہ اگر ہم نے لاؤڈ اسپیکر لگایا ہے اور جہاں تک آواز جا رہی ہے تو ایک ایسا ماحول خوبصورت بنا رہے کہ دوسرے لوگ بھی اس بات کو سوچیں۔ مولانا نواز انصار صاحب، آپ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو دور دراز لوگ سن رہے ہیں، کم سے کم انہیں ایسا لگے کہ ہاں ایک قوم ہے جو اپنے ماننے والوں کا جشن منا رہی ہے اور بہت بے کیف ہو کے جشن منا رہی ہے۔ جشن منانے کا جو حق ہے وہ ادا ہو رہا ہے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ خوبصورت ماحول بنا رہے۔ نعت سرور کائنات سے گفتگو شروع ہو چکی تھی، اس کے بعد ایک سلسلہ تقریر کا تھا۔ الحمدللہ بڑی خوبصورت تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، اس لیے بھی میں نہ صرف گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ایک مکمل تقریر آپ نے مولانا موصوف کے ذریعے سماعت فرمائی ہے۔ اب میں پھر سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، یعنی آپ کو منقبت کے ماحول میں لے جانا چاہتا ہوں۔ منقبت میں ماحول میں لے جانے کے لیے مجھے پھر وہیں نعت سے جانا پڑے گا، پھر مجھے ذکر پیغمبر ختمی مرتبت تک جانا پڑے گا، وہاں سے سلسلے کو لے کے آؤں اور آنے کے بعد پھر مدح مولائے کائنات کے حوالے سے بات کروں، اور اس کے بعد پھر شاعر کو آپ کے حوالے کرتا رہوں۔ دیکھیے، نعت بڑے مختلف انداز میں نعت سرور کائنات پیش کی گئی۔
ہمارے یہاں کی لکھی ہوئی نعت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر صورت کا ذکر نہیں ہے بلکہ سیرت کا ذکر ہے۔ ہمارے یہاں جتنی بھی نعت ہے، میں ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا، وہاں لکھا تھا جلسہ سیرت النبی، میں نظامت کر رہا تھا۔ بہت دیر تک میں 2-3-4 شاعروں کو میں سنتا رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں، کہیں سے کوئی لفاظی نہیں ہے۔ شعراء کو سننے کے بعد میں نے یہ اندازہ لگایا کہ کبھی کوئی کملی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی کوئی زلفوں کا ذکر کر رہا ہے، کبھی سرمے کا ذکر کر رہا ہے۔ جب 3-4 شاعر کو سن چکا تو اس کے بعد پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں مائک پر آ کے میں نے کہہ دیا صاف لفظوں میں، حضور یہاں پر لکھا ہوا ہے بینر کے اوپر جلسہ سیرت النبی، اور 3-4 شاعر اب تک کلام پڑھ چکے ہیں، انہوں نے سرمے کا ذکر کیا، آنکھوں کا ذکر کیا، تو 2 میں سے ایک کام کیجئے، یا تو آنے والے شعراء سیرت پیغمبر ختمی مرتبت پہ شعر پڑھیں، یا جو بینر پہ لکھا ہوا ہے جلسہ سیرت النبی، اس کی جگہ جلسہ سورت النبی کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پھر شعراء تک میری بات پہنچی، اور آنے والے شعراء نے اس بات کا خیال کیا، نعت سرور کائنات کے حوالے سے انہوں نے پھر شعر پڑھنے شروع کیے۔ ایک آدھ شعر ظاہر ہے کہ نعت میں اس قسم کا ہو ہی جاتا ہے۔ اب میں نے یہ جو تمہیدی گفتگو کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ میں نعت پڑھنے جا رہا ہوں۔ امروہہ کی خوبصورت سماعتیں جن کو 20-22 سال سے میں خود جانتا ہوں، جہاں پر کسی تمہیدی گفتگو کی ضرورت نہیں، مصرعے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پبلک سے رسپانس لینے کی ضرورت ہے، اس لیے میں مصرعوں کا انتخاب کر رہا ہوں۔ جو لوگ اب اپنی ذاتی گفتگو میں لگے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اب ذرا محفل کے ماحول میں آ جائیے تاکہ مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اب میں مصرعے پڑھنے جا رہا ہوں، میں آمادہ ہو چکا ہوں، شعراء یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور جو ہمارے مہمان شاعر ہیں وہ بھی چند لمحوں میں ابھی آ جائیں گے۔ میں مصرعے پڑھ رہا ہوں، تمام مجمع سے گزارش میرے ساتھ ہو جائیے کہ کرتا ہوں میں بھی جنگ کا اعلان دیکھ کر، میں نعت کے حوالے سے قبلہ مصرعے پڑھ رہا ہوں۔ کرتا ہوں میں بھی جنگ کا اعلان دیکھ کر، کرتا ہوں میں بھی جنگ کا اعلان دیکھ کر، آب و ہوا کو اپنا نگہبان دیکھ کر، کیا کہنا ہے، کیا کرتا ہوں میں بھی جنگ کا اعلان۔ ذرا جاگ جائیے، تھوڑا سا بولتے آئیے تاکہ مجھے جلدی جلدی بات کرنی پڑ جائے۔ لیاقت بھائی میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ کرتا ہوں میں بھی جنگ کا اعلان دیکھ کر، آب و ہوا کو اپنا نگہبان دیکھ کر، رکتی ہے میرے خوف سے رفتار وقت کی، چہرے پہ میرے زلف پریشان دیکھ کر۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ کرتا ہوں میں بھی جنگ کا اعلان دیکھ کر، آب و ہوا کو اپنا نگہبان دیکھ کر، رکتی ہے میرے خوف سے رفتار وقت کی، چہرے پہ میرے زلف پریشان دیکھ کر، حالات نے نظام چمن ہی بدل دیا، حالات نے نظام چمن ہی بدل دیا، کانٹوں سے گل کو دست و گریبان دیکھ کر۔ بہت اچھا، حالات نے نظام چمن، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ جو آوازیں بلند ہوئی خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ شکریہ بہت بہت۔ محفل کا مزاج بنتا چلا آ رہا ہے دھیرے دھیرے۔ کرتا ہوں میں بھی جنگ کا اعلان دیکھ کر، آب و ہوا کو اپنا نگہبان دیکھ کر، رکتی ہے میرے خوف سے رفتار وقت کی، چہرے پہ میرے زلف پریشان دیکھ کر، حالات نے نظام چمن ہی بدل دیا، کانٹوں سے گل کو دست و گریبان دیکھ کر، سمجھو نبی کو سورہ رحمان دیکھ کر۔ واہ 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 واہ۔ سمجھو نبی کو سورہ رحمان دیکھ کر، تفسیر لکھو بولتا قرآن دیکھ کر۔ واہ 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 واہ۔ سمجھو نبی کو سورہ رحمان دیکھ کر، واہ واہ سمجھو نبی کو سورہ رحمان دیکھ کر، تفسیر لکھو بولتا قرآن دیکھ کر، سمجھو نبی کو سورہ رحمان دیکھ کر، تفسیر لکھو بولتا قرآن۔ اشارے کنائے میں گفتگو کر رہا ہوں میں، پوری توجہ۔ سمجھو نبی کو سورہ رحمان دیکھ کر، تفسیر لکھو بولتا قرآن دیکھ کر، اب بھی نہ سمجھے آپ محمد کا مرتبہ، حیران ہوں میں آپ کو حیران دیکھ کر۔ واہ 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 واہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تھوڑا سا ماحول اور بنا لیجئے، میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ سمجھو نبی کو سورہ رحمان دیکھ کر،
تفسیر لکھو بولتا قرآن دیکھ کر، اب بھی نہ سمجھے آپ محمد کا مرتبہ، اب بھی نہ سمجھے آپ محمد کا مرتبہ۔ حیران ہوں میں آپ کو حیران دیکھ کر، حیران ہوں میں آپ کو حیران دیکھ کر، ملتی نہیں مریض حسد کو کبھی شفا، بولا طبیب خون کا دوران دیکھ کر، ملتی نہیں مریض حسد کو کبھی شفا، بولا طبیب خون کا دوران دیکھ کر۔ اب یہاں سے آخری دو شعر، اس کے بعد پھر منقبت، پھر شاعر۔ پوری توجہ، اس لیے کہ ہمارے یہاں جو ایک کلمہ طیبہ کا صیغہ ہے، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہی تو سکھایا ہے کہ جب کبھی بھی صبح کو اٹھو، اپنی ہتھیلیوں کو دیکھو، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہماری زندگی کے، ہمارے صبح کی شروعات ہے، اور یہی کلمہ طیبہ، اسی صیغوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنی کسی بھی تقریب کا آغاز کرتے ہیں، اپنے کسی بھی جشن کا آغاز کرتے ہیں۔ بس عنوان ذرا سا بدل جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کی طرز پہ تلاوت کلام پاک، محمد الرسول اللہ کی طرز پہ نعت سرور کائنات، علی ولی اللہ کی طرز پہ اپنے مقصد پہ آ جاتے ہیں۔ انہی تین صیغوں پہ سارا کام ہوتا ہے۔ نعت کے آخری دو شعر سنیے، اور جو حالات حاضرہ کے تحت یہ دونوں شعر ہے، بھیا اگر پہنچ جائے تو جو شامیانے سے لگ کے جو لوگ کھڑے یا بیٹھے ہیں، ان سب سے گزارش ہے اتنی تیز بولیے کہ آپ کا جواب مجھ تک آ جائے۔ اگر شعر سچا ہو کہ سمجھو نبی کو سورہ رحمان دیکھ کر، سمجھو نبی کو سورہ رحمان دیکھ کر، تفسیر لکھو بولتا قرآن دیکھ کر، اب بھی نہ سمجھے آپ محمد کا مرتبہ، حیران ہوں میں آپ کو حیران دیکھ کر، ملتی نہیں مریض حسد کو کبھی شفا، بولا طبیب خون کا دوران دیکھ کر کہ حالات نے نظام چمن ہی بدل دیا، بدلا ہوا زمانے کا رجحان دیکھ کر۔ حالات نے نظام چمن ہی بدل دیا، بدلا ہوا زمانے کا رجحان دیکھ کر سب لوگ اپنے اپنے مسائل میں کھو گئے، سب لوگ اپنے اپنے مسائل میں کھو گئے۔ شیطان خوش ہے مسجدیں ویران دیکھ کر، سب لوگ اپنے اپنے مسائل میں کھو گئے، سب لوگ اپنے اپنے مسائل میں کھو گئے، سب لوگ اپنے اپنے مسائل میں کھو گئے۔ شیطان خوش ہے مسجدیں ویران دیکھ کر۔ یہ میں نے نعت کے حوالے سے میں نے 5-6 شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اب آئیے منقبت پہ آ جاتے ہیں۔ علی ولی اللہ کے عنوان سے بات کرتا ہوں، میں مطلب پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس مطلب کا جو دوسرا پہلا مصرع ہے وہ سن لیجئے گا، اور اس کے بعد جو دوسرا مصرع ہے اس نے پہلے مصرع کو کس طریقے سے واضح کیا ہے، اس کے اوپر مجھے امروہہ کے مومنین کی آوازیں بلند چاہیے۔ میں نے خوبصورت مصروں کا انتخاب کر لیا کہ علی کا قہر ظالم کا ٹھکانہ چھین لیتا ہے، علی کا قہر ظالم کا ٹھکانہ چھین لیتا ہے، قدم سے فرش سر سے شامیانہ چھین لیتا ہے۔ علی کا قہر ظالم کا ٹھکانہ چھین لیتا ہے، قدم سے فرش سر سے شامیانہ۔ اہل علم کی نظر میں نے مصرع کر رہا ہوں کہ علی کا قہر ظالم کا ٹھکانہ چھین لیتا ہے، قدم سے فرش سر سے شامیانہ چھین لیتا ہے، کہ علی کا عشق ہی انسان کو عادل بنائے گا، علی کا عشق ہی انسان کو عادل بنائے گا، علی کا بغض ظرف منصفانہ چھین لیتا ہے، علی کا عشق ہی انسان کو عادل بنائے گا، علی کا عشق ہی انسان کو عادل بنائے گا، علی کا بغض ظرف منصفانہ چھین لیتا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، کیا فائدہ کہ بہت دیر تک مجھے یہاں پہ دیکھیے۔ اگر بہت کم دیکھنا چاہتے ہیں تو محفل کا مزاج بنائیے، اس لیے کہ میں نے شعر پڑھا ہے، میں آگے کے مصرع پڑھنے جا رہا ہوں۔ قدم سے فرش سر سے شامیانہ چھین لیتا ہے، علی کا بغض ہی انسان کو عادل بنائے گا، علی کا عشق ہی انسان کو عادل بنائے گا، علی کا بغض ظرف منصفانہ چھین لیتا ہے، علی کا بغض ظرف منصفانہ چھین لیتا ہے۔ ایک شعر کے حبیب ابن مظاہر سے محبت جو نہیں کرتے، خدا ان کے دلوں سے دوستانہ چھین لیتا ہے۔ اسی لیے پڑھا ہے، اسی لیے پڑھا کہ تھوڑا سا بول دیجئے، میری آواز دھیمی رہے، آپ کی آواز زیادہ رہے۔ علی کا عشق ہی انسان کو عادل بنائے گا،
علی کا بغض ظرف منصفانہ چھین لیتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر سے محبت جو نہیں کرتے خدا ان کے دلوں سے دوستانہ چھین لیتا ہے۔ اس میں ایک قافیہ ہے، اس کا استعمال ہے۔ قافیے کا استعمال کس انداز میں خوبصورت ہے یہ تمام علماء کرام اور شعراء کرام بتائیں گے اور اہل علم بتائیں گے اگر بول اٹھیں گے تو۔ علی کا بغض ظرف منصفانہ چھین لیتا ہے، حبیب ابن مظاہر سے محبت جو نہیں کرتے خدا ان کے دلوں سے دوستانہ چھین لیتا ہے کہ صحابہ آپ نے سمجھا ہے کیا ایسے ستاروں کو؟ صحابہ آپ نے سمجھا ہے کیا ایسے ستاروں کو؟ علی کا روب جن کا جگمگانا چھین لیتا ہے۔ واہ واہ صحابہ آپ نے سمجھا ہے کیا ایسے ستاروں کو؟ علی کا روب جن کا جگمگانا چھین لیتا ہے کہ وہاں تک لے گیا اپنے تبسم کو علی اصغر، جو تیر انداز سے اس کا نشانہ چھین لیتا ہے۔ وہاں تک لے گیا اپنے تبسم کو علی اصغر، جو تیر انداز سے اس کا نشانہ چھین لیتا ہے۔ میں نے اتنا وقت لے لیا صرف اس لیے کہ مجمع آ جائے، اور ماشاءاللہ سے اس وقت ہمارا ہال مکمل ہے۔ ہال کے باہر کے سامعین باقاعدہ طور پہ آمادہ ہیں۔ اب مجھے صرف سلسلے کو یکے بعد دیگرے آگے بڑھانا ہے۔ آئیے میں